رمضان شریف کے مہینے کی بات ہے۔ افطار کا وقت قریب ہو رہا تھا۔ گھر میں ماں اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ ماں نے کہا، بیٹی آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے چلو افطاری تیار کرنے میں میری مدد کرو۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں، اس وقت ٹی وی پر ایک اچھا پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھ کر کام کر لوں گی۔ وقت بہت کم تھا، اس لیے ماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑو، پہلے کام کرو، ٹی وی دیکھنا بند کرو۔ مگر بیٹی نے ماں کی بات نہ مانی۔ لڑکی نے سوچا، اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے کام کے لیے بلائے گی، پروگرام دیکھنے میں خلل ہوگا، اس لیے اوپر کے منزل پر چلے جانا چاہیے، نہ یہاں رہوں گی نہ خلل ہوگا۔ اس لیے وہ ٹی وی لے کر اوپر کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے پروگرام دیکھنے لگی۔ نیچے سے ماں بیچاری آواز دیتی رہی، لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ ادھر ماں نے افطاری تیار کر لی، مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بھی بیٹھ گئے۔ دوستو، پھر ماں نے بیٹی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر افطاری کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ماں پریشان ہوئی، اوپر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب ماں نے اس کے باپ اور بھائیوں کو بلایا، انہوں نے آواز لگائی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سب پریشان ہو گئے۔ آخرکار دروازہ توڑا گیا۔ جب اندر گئے تو کیا دیکھا کہ لڑکی مر گئی ہے اور ٹی وی کے سامنے اوندھے منہ زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ گھر کے سبھی لوگ پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہیں اٹھی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ بہت بھاری ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ اور پریشان ہو گئے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی ہے۔ اس پریشانی کی حالت میں ایک صاحب نے ٹی وی اٹھائی تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائی جاتی تو اس کی لاش بھی اٹھ جاتی اور ٹی وی رکھ دی جاتی تو اس کی لاش بھاری ہو جاتی۔ آخرکار اس ٹی وی کو اٹھا کر لاش نیچے لائی گئی اور اس کو غسل اور کفن دیا گیا۔ دوستو، جب لوگ جنازہ اٹھانے لگے تو پھر یہی حالت ہو گئی، اگر ٹی وی اٹھاتے تو جنازہ بھی اٹھ جاتا ورنہ نہیں اٹھتا۔ اس وقت سب گھر والے بہت شرمندہ ہوئے، مجبوراً ٹی وی کے ساتھ ہی اس کے جنازہ کی نماز پڑھی گئی اور قبرستان لے کر چلے، آگے آگے ٹی وی اور پیچھے پیچھے جنازہ۔ پھر قبرستان پہنچنے کے بعد میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے جب لوگ واپس آنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹی وی واپس لے چلو۔ جیسے ہی ٹی وی اٹھائی فوراً لاش قبر سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ لاش کو قبر کے اندر رکھ کر بند کر دی۔ پھر دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ مجبور ہو کر لوگوں نے ٹی وی کے ساتھ ہی اس کی لاش کو قبر میں دفن کر دیا۔ پیارے دوستوں اور پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ٹی وی دیکھنے کا کیا انجام ہوا۔ اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ سوچو کہ قبر میں اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ لہٰذا نیت کرو کہ ہم کبھی بھی ٹی وی نہیں دیکھیں گے اور ہمیشہ نماز روزہ کا پابند رہیں گے۔